سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا۔ تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز آئی، اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ جو معاذ اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بات کا اختلاف ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود و سلام کی ترغیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں؟ تو حضرت ابو درداء نے جب حضور سے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو کہا حضور جب آپ وصال کر چکے ہوں گے تو درود و سلام اس وقت بھی جاری رکھیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے اوپر درود جاری رکھنا، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا۔ میرے حضور نے کہا نا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہوں، تمام مخلوق کا، صرف انسانوں کا نہیں، تمام مخلوق، ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کا رسول ہو۔ تو حضور مٹی کے بھی رسول ہیں، تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مٹی کے اوپر حرام ہے، یہ لفظ ہے انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، یہ سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا۔ رسول باقی رہے، اللہ آپ کو جزا دے، آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اور باقی بھی جتنوں کے سینوں میں نعرے مچن رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سلامت رہے، اور انشاءاللہ آگے میلاد کے جلوس ہوں گے تو آپ عقیدتوں کا اظہار جی بھر کے کیجئے گا۔ تو میرے پاس صرف 35 منٹ ہیں اور میں نے آگے بڑھنا ہے، تو میں آپ کی توجہ آپ اپنی جانب چاہوں گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو 1500 برس بیت گئے ہیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور آج کی مجلس اس کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں عطا کردہ انعام خداوندی کے شکرانے کی بات ہے تو یہ ایک دوپہر کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود
वलक़द करमना बनी आदम का ताज इसके सर पे रखा है, लेकिन बहाइम को, चौपायों को, हशरात अर्ज़ को, अजराम फल्किया को, जलती आग को, बहते पानी को, चलती हवाओं को अपना माबूद समझता है। मिट्टी के मादू के आगे अपनी पेशानी के तकद्दुस को पामाल करता है। लकड़ी के वसन और पत्थर के असनाम, उनके चरणों में इसकी पेशानी का तकद्दुस पामाल होता है। इसको ये नहीं पता था कि मैं कौन। जो इंसान की खिदमत के लिए, जरूरत के लिए, नौकरी के लिए चीजें बनाई गई हैं, ये उनको खुदा समझ बैठा। इंसान की तारीख तो इतनी शर्मनाक है, ये मछली पकड़ने के लिए कांटे के साथ जो केचवा लगाया जाता है, किसी जमाने में ये भी इंसान का माबूद है। इसने मच्छरों को, हशरातुल अर्ज़ को, चौपायों को, सांपों, बिच्छुओं को, मेंढकों को अपना खुदा माना। दरख्तों को, पीपल और बरगद के अशजार को इसने अपना खुदा माना। पत्थरों के तराशीदा असनाम को अपना खुदा माना और पेशानी का तकद्दुस पामाल किया। ये तो हुजूर आए और उन्होंने आके बताया, मियाँ ये तेरे माबूद नहीं है, ये तेरी दहलीज के नौकर है। ये जानवर तेरी सवारी के लिए, बार बारदारी के लिए, तेरी ग़ज़ाई ज़रूरतों की तकमील के लिए, तुझे गोश्त और दूध फराहम पैदा करने के लिए पैदा किए गए। ये चांद, सूरज, सितारे तेरी राहों में रोशनी उजालने के लिए, ये तुझे तेरे ज़ौक़े नज़ारा की तस्कीन के लिए पैदा किए गए। ये दरख्त तुझे ऑक्सीजन फराहम करने के लिए, तुझे ईंधन फराहम करने के लिए, तुझे फल फराहम करने के लिए, तुझे साया देने के लिए पैदा किए गए हैं। तेरे ज़ौक़े नज़ारा के करार के लिए पैदा किए गए, तेरे माबूद नहीं तो देख, चांद तो पूछता है, ये देख उंगली उठती है और वो टुकड़े होकर कदमों में आता है। दरख्तों को पूछता है, जा मैं नहीं, तू ही कह दे तो मैं अल्लाह का रसूल बुला रहा है। दरख्त आके कदमों में सलामी देता है। पत्थरों को कह रहा है, पत्थर कलमे मोहम्मद अरबी के पढ़ दें। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, उस पत्थर को मैं आज भी जानता हूँ जो बेसत से कबल हुजूर पर सलाम पेश किया करता। दरख्त सलामियाँ देते हैं। हजरत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं हुजूर के हमरा था, रास्ते में हुजूर इस्तराहत फरमाने लगे तो मैं हुजूर के पहरे के लिए खड़ा हो गया। तो क्या मंजर देखता हूँ कि दूर सहरा में एक दरख्त है, उसने हिलना शुरू कर दिया। फिर वो अपनी जगह से उखड़ा और शाखों के बल अपने आप को घसीटता हुआ मेरे बराबर आके खड़ा नहीं हो जाता और झूमने लग जाता है। अब ये ताज्जुब खेज मंजर मेरी आंखों के सामने है, लेकिन कोई और नहीं है जिससे मैं आंखें मिलाऊं और इस पर ताज्जुब का इजहार करूं। और हुजूर इस्तराहत फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो वापस मुड़ा और जहां से वो उखड़ा था वहां जाके नस्ब हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो मैं सलाम अर्ज करने के बाद पहली बात यही की, हुजूर वो जो सामने दरख्त सहरा में थोड़ी देर कबल ये अपनी जगह से उखड़ा था, शाफी के बल अपने आप को घसीटता हुआ यहाँ आया, खड़ा रहा, झूमता रहा, फिर वापस चला गया। आका करीम ने नहीं कहा कि मियाँ मैं तो सोया था, तफसील बताओ। फरमाया, हाज़िही शजरतुन इस्ताज़नत रब्बहा, ये दरख्त है जिसने रब से इज़्न तलब किया था। महबूब तेरा, या अल्लाह तेरा महबूब नेड़े आया है, सलाम न कर रहा हूँ। फ़आज़िन लहा, तो इसको इजाज़त दे दी गई, ये मुझे सलाम करने के लिए हाजिर हुआ था। दरख्त सलामियाँ पेश करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि एक बद्दू आ गया और कहा कि मैं आप पर ईमान तब लाऊंगा अगर ये खजूर के पके हुए खोशे आपकी नबूवत की गवाही दे। तो फरमाया तब तो मान जाएगा। उसने कहा इनकार का रास्ता ही नहीं होगा। आका ने इशारा किया, वो टूट के कदमों में आ गए, हुजूर की रसालत की गवाही दी। अब उन टूटी हुई खजूरों को उसी देहाती की गोद में डाल देते, उसके झोली में डाल देते, वो जाके खानदान में बांटता इस खुशी में कि मुझे ईमान का नूर नसीब हुआ, या सहाबा को बांट देते। सारी जिंदगी फख्र करते कि मोजज़े से टूटी हुई खजूरें खाई थी। लेकिन हुजूर ने उन खजूरों से मुखातब होकर के कहा कि तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो गया, अब वापस जाके शाद से जुड़ भी जाओ। सिर्फ तोड़ना नहीं जानते, जोड़ना भी जानते। चांद को तोड़ा नहीं, चांद को जोड़ा भी है। और किसी ने कहा था, चांद को तोड़ के जोड़ने वाले हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आके बताया, ये तेरे माबूद नहीं हैं, ये तेरी दहलीज के नौकर है। और पूरी कायनात का चरख इंसान के गिर्द घूम रहा है। ए तमाशा गा ए आदम रूए तू कुजा पे तेरे तमाशा भी रवि, तू किधर घूम रहा है? ये पूरी कायनात का चरख तो तेरे लिए है। अब इंसान को समझ आई कि मैं कौन। अब उसका फहम, उसका जो है वो उसकी अक्लो दानिश व बीनिश को नूर नसीब हुआ।
اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا. اللہ اکبر. اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اب وہ بولتا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کو پوچھتا تھا. یہ وہی انسان ہے جو درختوں کو معبود مانتا تھا, مٹی کے بنے ہوئے معدوم کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا تھا. اب وہی بول رہا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کچھ جائے جا کے گرے وا میں کبھی, کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو. ناکامی کے تاج ساکی ہو گیا, میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو راہ رو بھی تو راہبر بھی تو منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اب یہ خلیفۃ الارض زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہے, اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. پیشانی فرشتوں کی بھی حضرت انسان کے آگے خم ہوتی ہے, اس کو اپنے مقام سے آگہی ہوتی ہے. اب یہ بولتا ہے پرے اے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی کرتے راہوں وہ کارواں تو ہے. اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں. تو راز کن فقاں ہے, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا, خودی میں ڈوب جا غافل, یہ سر زندگانی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جا وداں ہو جا, مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا. گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے, گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ ہاں ہو جا. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی, نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. اس کو اب پتا چلا, آنکھیں کھلی, خود سے ملاقات ہوئی تو حضور کی دہلیز پہ آ گیا. اور اگر یہ دہلیز نہ ملتی تو آج بھی اندھیرے میں ہوتے, آج بھی ظلمت کا مارا ہوا انسان کسی بت کے آگے سجدہ دے دیتا. اور جنہیں ان کا در نہیں ملا وہ آج بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کے علموں تہذیب اور دنیا کے اوپر جو ترقیاں ہیں ان کا علم نہیں ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, یہ بالکل آپ کی ہمسائے کی انڈیا میں بسنے والا. دیکھو کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے, علم کا کتنا بڑا حوالہ ہے, لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری اسے نہیں بتاتی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے. ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اور دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرکن چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے. اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے, اس پیشاب سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا, لیکن وہ اس کو متبرک سمجھ رہا ہے. دوسری جانب میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہوں, اور میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو دیکھا کہ جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو پانی اس نے کچھ زیادہ کھول رکھا تھا, تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے, حضرت میں سکول جا رہا تھا, راستے میں گلی میں ایک جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ گر گئے. وہ کوئی درس نظامی کا عالم نہیں تھا کہ جس نے نجاست خفیفہ و غلیظہ کے احکام پڑھے ہوں. وہ 7 سال کا بچہ, دوسرے یا تیسرے سال کا طالب علم, اور وہ پائنچے کو مل مل کے دھو رہا ہے, پیشاب کے غیر مری چھینٹوں سے بھی اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. میں سوچ میں ڈوب گیا, اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی, اور یہ اس 7 سال کے بچے کو ان غیر مری چھینٹوں سے بھی گھن آ رہی ہے. تو اندر سے جواب آیا, وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے, اور یہ ہے بچہ ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کا رکھا تھا, اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا. اگر زندگی کا جمال, زندگی کا حسن, زندگی کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ورنہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی. یہاں سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر دیکھیے. ویسے آج کل تو ہمارا جو نعتی ادب ہے وہ پمال کر دیا ہے. یہ جو اس وقت نئے شاعر آئے ہیں, بٹن تھاں کر دیتے, بٹن تاں کر دیتے, نکی جی ہاں کر دے, بازاری لفظ نعت میں مندرج کیے جا رہے ہیں. لیکن ذرا شعر کا حسن دیکھیے. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی, نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا, تیرے آستاں سے پہلے
کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں۔ زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا عذری زمانے کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکٹ ہو۔ اگر یہ درد نہ ہوتا تو رسوائیاں مقدر ہوتی، اور آج بھی انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ ذرا تصور تو کرے کہاں ہوتا۔ جو باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا ہے اور معاشرہ اس کو اس پہ داد دیتا ہے کہ تو نے اپنی پگڑی کا کلس نیچا ہونے سے بچا لیا ہے۔ ظلم آج بھی ہوتے ہیں، جبر آج بھی ہوتا ہے، لیکن مجرم منہ چھپاتا ہے۔ لیکن کیسا بڑا جرم تھا، اور سینہ تان کے باپ اس پہ فخر و مباحات کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، اور وہ ظالمانہ سماج اس پر بھی اسے داد دیتا۔ پھر ایک آواز گونجی، اللہ اکبر۔ کوہ صحرا میں دنیا کے کونے کونے تک آواز پہنچی۔ آپ کو علماء تو علماء ہیں، آپ کو بھی عربی متن کے ساتھ بہت ساروں کو یاد ہوگی، لیکن اس کو صرف جو ہے وہ آپ محبت کے تناظر کے اندر ہی سنتے ہیں۔ ذرا ظالمانہ سماج کے خلاف جو کلمہ جہاد ہے اسی تناظر میں دیکھیں۔ جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی، باپ اس پہ فخر کرتا تھا، آواز آتی ہے لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس ظالمانہ سماج کے خلاف یہ بلند آواز اٹھتی ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں جو ہے وہ زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ حضور کے پاس جب سیدہ زہرا پاک ملنے آتی ہیں، حضور مسند پہ بیٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تکریم دیتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں کس عزت کے لائق ہوتی ہیں، کس وقار کے۔ بلکہ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں خدا کی رضا کے لیے ان کا نکاح کرے، پروان چڑھائے اور نکاح کر دے، جنت میں وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک ہو، تو میں اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ ذرا اس کے پیچھے دیکھیے، اس کی دو بیٹیاں نہیں ہوں گی، ایک ہوگی۔ تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں، اور کہاں باپ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی۔ میں نے گجرانوالا کپڑا مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو اپنی کمر کے اوپر بورا لاد کے جاتے ہوئے دیکھا، تو میری شناسائی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے، اب چھوڑتے نہیں کام؟ تو مجھے اس کا لہجہ کبھی بھی نہیں بھولا۔ اس نے ایسے اگل شہادت والی کھڑی کی، کہا حضرت میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کر لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ بڑھاپے کے اندر مزدوری کر رہا ہے۔ پردیس میں جا کے لوگ پتھر کوٹتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے، یہ تو زندہ درگور کرتے ہیں۔ ان کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ اور میاں تم اس بحث میں لگے ہو میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ساری زندگی بھی باغ دو، حق کے شکر پھر بھی ادا کرو۔ آج یہ وہ ایک زمانے میں مال روڈ پہ خواتین نے وہ کتبے اٹھا کے جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کی تھی، اور پھر اب تو ایک لہر چل پڑی۔ تو ان زمانے میں ہم درد حال کے اندر ہم ایک ماہانہ نشست کرتے تھے، تو میں نے کہا تم بھول گئی ہو، تم آج اسلام کے خلاف بغاوت پہ اتر آئی ہو اور پردے کو بوجھ سمجھتی ہو، تم بھول گئی ہو، تمہارا تو وجود گوارا نہیں تھا۔ عورت تو گالی تھی، کس لوگوں نے کہا کہ آج قبیلے جن سے انسان سے نہیں ہے، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، لیکن انسان کے بچوں کو جنم بھی دیتی ہے، پروان بھی چڑھاتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، مگر انسان نہیں ہے۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عورت کو وہ مقام دیا اور بیٹی کو اس مرتبے پہ رکھا۔ یارو، عورت کو بدی کا سر چشمہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ خدا کے قرب کے راستے میں رکاوٹ عورت ہے، عورت کی موجودگی میں خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اتر دی، تم رکاوٹ بناتے ہو۔ یہاں عورت کو تو عزت ہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، میلاد والے رسول نے دی ہے۔ خواتین کا تو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو درود کی لوریاں دے، اور اپنے گھروں کے اندر صرف میلاد کے مہینے میں نہیں، ہر روز میلاد کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ساری عزتیں جو زمانے کو ملی ہیں یہ رسول اللہ کے صدقے سے نصیب۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ میں زنزبار بھی گیا تو وہاں وہ جگہیں آج بھی موجود ہیں جہاں پوری دنیا سے غلام لا کے تو اس جزیرے میں باندھ دیے جاتے، پھر جہازوں میں بھر بھر کے وہاں منڈی لگتی تھی اور لوگ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر غلاموں کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ تو آج وہاں غلام نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے آج بھی ان جگہوں کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں غلاموں کو یوں بیچا جاتا تھا،
کبھی آپ منڈی مویشیاں میں گئے ہیں، عید کے موقع پہ قربانی کا جانور دینے کے لیے دور جاتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح جانوروں کی کمر کے بول کے دیکھی جاتی ہے، اس کے وزن کا اندازہ کریں، اس کا منہ کھول کے دیکھا جاتا ہے، دانت دیکھیں اور اندازہ کریں کہ عمر کیا ہے۔ یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک فمد میں بوجھ ڈال کے چلایا جاتا ہے، دیکھیں کہ اندازہ کریں کہ یہ کتنے زور والا ہے کہ اس کی بولی نہیں جاتی۔ دنیا کی منڈیوں میں انسانیت تھی زمین ہو پکتے تھے غلام بردات رشی ایک بہت بڑا کاروبار تھا، اور پھر کتنا دردناک منظر تھا کہ باپ اور بیٹا یا دوست کی بھائی ایک اس چبوترے پہ کھڑا اور ایک اس چبوترے پہ کھڑا بولی کے لیے لائے ہیں اور لوگ بولیاں دے رہے ہیں، اور پھر خرید کے ایک علاقے کے آدمی نے دوسرے ملک کے آدمی نے خرید لیا، اور پھر وہ آخری ملاقات کرتے ہیں۔ ماں اور بیٹی کنیزیں بن کے بکنے پہ آئی ہیں اور وہ ان چبوتروں پہ کھڑی ہیں، تو ماں کو کوئی اور خرید لیتا ہے، بیٹی کو کوئی اور خرید لیتا ہے، پھر مختلف علاقوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یار اپنی مرضی سے جانچ پرکھ کے رشتہ کیا جاتا ہے، اور ہر پہلو سے، ہر تناظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لائق بھی ہے کہ نہیں، اور پھر بیٹی کو جب رخصت کیا جاتا ہے اگلے دن وہاں جانا ہوتا ہے ولیمے پہ، اگلے دن بیٹی نے گھر آنا ہوتا ہے، جب چاہے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جب بیٹی کو رخصت کرتی ہے ماں اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ ساتھ والے محلے میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اس پھٹے پہ ماں بک رہی ہے اور اس پھٹے پہ بیٹی بک رہی ہے، اور پھر دو مختلف ملکوں کے آقا ان کو خرید کے لے جا رہے ہیں، دوبارہ شاید کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی، تو جب وہ آپس میں جدا ہوتے ہوں گے تو کیا درد پھوٹتا ہوگا اور ان آنسوؤں میں کتنی آگ ہوتی ہوگی۔ یہ دنیا کی منڈیوں میں سرے بازار ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، اور یہ روز انسانی درد کی کہانیاں رقم ہوتی تھی۔ یہ میرے حضور آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ سویبہ نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو اس پر اس کو کیا فائدہ ہوا علماء سے آپ سنتے ہیں، لیکن میں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحنِ کائنات پہ قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں۔ پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد، کفارہ قتل میں غلام آزاد، کفارہ زہار میں غلام آزاد، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زیادہ نمازی پڑھتا تھا غلام اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو یہ آپ کی عادت اور آپ کا مزاج سمجھ میں آیا تو زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی، تو آپ نے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا عمر آپ بولے ہیں یہ دل سے نہیں پڑھتے، یہ آپ کو دکھلانے کے لیے اور آزادی کے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ! صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے ہیں۔ اس دور کی سب سے مہنگی ثقافت غلام آزاد کرنا، 30,000 غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، پھر باقی اصحاب نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا کائنات نے، باقی اصحاب پیغمبر کی زندگیاں دیکھیے۔ اور آج اگر دنیا کے اوپر غلامی موجود نہیں رہی ہے تو یہ کس کے دیے ہوئے نظام کا صدقہ اور صلہ ہے؟ غلاموں کو عملی طور پہ غلامی اب ختم ہو گئی، اور جب تک غلام موجود رہے ان کے لیے آداب بتائے لوگوں کو، جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ۔ اللہ اکبر! وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھے اور آقا اس طرح کوڑے مارے کہ تم نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر چھوا کیا ہے، کیوں چھوا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھ دیا۔ تو آقا کہتا ہے نہیں، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، تجھے یاد ہی نہیں کہ میں غلام ہوں، اس سے کوڑے مارتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ وہ آقا کا جوتا اذن کے بغیر نہ چھو سکے۔ سنو، ایک بار نہیں 100 بار میلاد مناؤ، حضور کے ذکر میں دیوانگی کا اظہار کرو۔ جب غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال سے پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا۔ کیا اس سے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے دی ہوگی؟
اور بلال فرش سیٹ کے فرازے عرش تک نہیں پہنچ گیا ہوگا. یہ عظمتیں کہ جو جوتا بھی نہ چھو سکی, اس کو کونین کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ وہاں سنی ہے, پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا. انسانیت کا قافلہ پھٹک اور بہک کر جس منزل پہ گرا تھا اور جس اتھا گہرائی میں گرا تھا, اسے اگر نکالا ہے وہاں سے تو آمنہ کے لاد نے, میلاد والے رسول نے نکالا. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی, نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین, تیری ہستی روشنی کا ایک حسی مینار ہے, ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا ہوتی. تیری نظروں نے تراشی ظلمتوں سے آفتاب, پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی. اے غریبوں کے سہارے, اے یتیموں کی مراد, محسن انسانیت تجھ سا کوئی. کائنات کو جتنا بھی حسن ملا ہے, بلکہ میں ایک اور بات کروں, آپ کی اگر توجہ ہو, دنیا کے اوپر جہاں بھی تہذیب موجود ہے, چاہے وہ کفر کا معاشرہ ہی نہیں, جہاں تہذیب, جہاں خیر کی کوئی قدر موجود ہے, وہ صدقہ ہے میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کو خیر دیا ہی حضور نے ہے, اسی چوکٹ سے دور روشنیاں اور اجالے بٹے ہیں. اس لیے میلاد حضور کی چوکٹ سے خیرات مانگنا ہے, اور ہم جولی پھیلا کے عرض گزار ہوتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. صاحبان محبت, میں آپ سے عرض گزار ہوں گا کہ صرف ایک دن یا ایک رات یا جھنڈیاں لگا دینے سے حق ادا نہیں ہوتا. عقیدتوں کے یہ مظہر ہیں, الفتوں کے یہ رنگ ہیں, اور حضور کے ساتھ پیار کا یہ آہنگ ہے, اور یہ اہل اللہ اور جو ہے وہ حضور کے محبین کا یہ طریقہ شروع سے رہا ہے. وہ عقیدتوں کے رنگ کو اپناتے رہے ہیں, لیکن کہیں آپ اس پہ نہ رک جائیں, اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا عہد کریں. وہ آقا جنہوں نے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے دعائیں مانگی, صرف ایک دن کے پرجوش نعرے یا پرجوش خطاب حق ادا نہیں کرتا. ہمیں ساری زندگی آقا کریم کے نام لگانا پڑے گی. میرے استاد فرمایا کرتے تھے, یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو, اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں. فرماتے تھے, نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے, نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت. تمہاری وضاحت, طرز زندگی, انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگ دور سے دیکھیں تو کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. آئیے یہ 1500 سالہ حضور کا جشن میلاد ہے, ہم عزم کریں کہ حضور جئیں گے تو آپ کے لیے, مریں گے تو آپ کے لیے. زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں. بلکہ مجھے بڑی دیر کے بعد نازش قادری مرحوم کا شعر یاد آیا کہ کیا انہوں نے محبت کے جو ہے وہ انداز کو بیان کیا ہے. مسے خام تو اس طرح سے کندن کر, ہے مسے خام تو اس طرح سے کندن کر لو, دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو, دل کو یاد شہ کونین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش, روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر. ان کا طرز زندگی, ان کا بتایا ہوا طریقہ, اس کے مطابق دور سے دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. بشر الکیفی لقاء الحبیب امام سیوطی کی ہے, تو اس میں ایک واقعہ لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی اور سر انور میں کل 18 سے 22 تک سفید بال تھے. کسی کی سیرت بھی ایسی محفوظ نہیں, اور کسی کی کا جو ہے وہ شمائل اور کسی کی صورت بھی ایسی بیان نہیں فرمائی گئی جیسے آمنہ کے لال کی سیرت اور صورت بیان. حضور سرخ مہندی سے ان بالوں کو وسمہ کیا کر, اور ایک حضور کا عاشق تھا, اس کی داڑھی میں کچھ بال آئے تو اس نے بھی ان کو سرخ مہندی سے وسمہ کرنا شروع کیا. خیر انتقال ہو گیا تو نکیرین آئے, تو ایک نے پوچھا من ربو کا, تو دوسرے نے بازو سے پکڑ کے کہا اس سے پوچھتا ہے, اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے. تو میں اور آپ, ہمارا نقشہ, ہماری وضاحت, طرز زندگی, انداز زیست یہ بتائے ہم حضور کے غلام. کسی کو پوچھنا نہ پڑے. یار کسی سکھ کے بارے میں کبھی پوچھنا پڑا ہے کہ یہ سکھ ہے؟ اس نے اپنے گرو کو ایسا مانا ہے. حضرت کرما والے فرمایا کرتے تھے, یار ذرا سکھوں سے ہی جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لو. انہوں نے کس طرح اپنے گرو کو مانا ہے, دور سے پہچانا جاتا ہے یہ کس کا چیلا ہے.
تو حضور کے غلاموں کو بھی حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر، حضور علیہ السلام کے انداز حیات پر ایسے عمل کرنا چاہیے، دور سے پتہ چلے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، حضور کا عاشق آ رہا ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی کو حضور کے نام لگائیں، اور یہی میلاد کا پیغام ہے، اور میلاد کے اندر ہم یہی سیکھتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا طرز زندگی اور ہمارے شمائل، ہمارا نقشہ، ہماری صورت حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے عکس بھی ہو۔ میرے حضرت کا ایک شعر ہے، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ اللہ ہمیں حضور کی راہوں کا مسافر رکھے اور اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔